اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ویورز، آج ہم ایک ایسے حیرت انگیز انٹر ڈائمینشنل معجزے کے بارے میں بات کریں گے جو ابھی بھی کنٹینیوسلی اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ بات ہے دو دریاؤں کی۔ یہ دو دریا ہیں، دریائے نیل اور دریائے فرات۔ لیکن حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ان کا پانی اس دنیا کا ہے ہی نہیں، اور اسی کے پیچھے کی مکمل تفسیر کو ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ میرا نام ہے یاسر پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں دا مسٹری بیہائنڈ دا ٹو ریورس۔ اب سب سے پہلے ہم ان دونوں دریا مطلب دریائے فرات اور دریائے نیل کے متعلق جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دریائے نیل۔ دریائے نیل، جسے دا نائل ریور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ایک دریا ہے جو افریقہ میں لیک وکٹوریہ سے ایجپٹ تک بہتا ہے۔ اس کی لمبائی 6650 کلومیٹر ہے۔ اسلام میں دریائے نیل کی کافی اہمیت ہے، اور اسی ندی کے کنارے فرعون کی سلطنت بھی آباد تھی، اور پھر وہ اور اس کی فوج اسی ندی میں ڈوب کر مارے گئے تھے۔ اب میں آپ کو دریائے فرات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دریائے فرات ٹرکی سے عراق میں پھر پرشین گلف تک بہتا ہے۔ یہ ندی لمبائی میں نیل سے آدھے سے بھی کم ہے۔ اس کی لمبائی 2800 کلومیٹر ہے۔ اسلام میں اس ندی کی بھی کافی اہمیت ہے، اور اسی دریا کا سوکھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بلند نشانی ہے، اور اس کے متعلق ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بتایا تھا کہ ان دونوں کا پانی اس دنیا کا نہیں ہے، تو آخر ان کا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں ایک حیرت انگیز سفر پر چلنا ہوگا، ایک ایسا سفر جسے ہم الاسراء والمعراج کے نام سے جانتے ہیں، اور ہماری منزل ہوگی سدرۃ المنتہا۔ یہ بات جب کی ہے جب اللہ نے نبی علیہ السلام کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کا سفر کروایا، لیکن ہم پورے معراج کی بات نہیں کر سکتے ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہم سیدھے چلتے ہیں سدرۃ المنتہا تک۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی ڈالیاں 7ویں آسمان تک جاتی ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کتنا بڑا ہوگا یہ درخت۔ اگر میں آپ کو آسمانوں کے سائز کے بارے میں بتاؤں تو دوسرا آسمان پہلے آسمان سے اتنا بڑا ہے کہ کسی ریگستان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، اور ہر آسمان کے بیچ ایسا ہی سائز کا انتر ہے۔ مطلب تیسرا آسمان بھی دوسرے آسمان سے اتنا ہی بڑا ہے، اور چوتھا تیسرے سے، پانچواں چوتھے سے، چھٹا پانچویں سے، اور ساتواں چھٹے سے، سب کے بیچ ایسا ہی سائز کا ڈفرینس ہے۔ تو ذرا سوچئے اس درخت کا قد کتنا لمبا ہوگا، جس کا قد چھٹے آسمان سے لے کر 7واں آسمان تک ہے، اور یہ درخت تمام مخلوقات کی انتہا ہے۔ جو بھی نیچے سے آتا ہے یہی روک لیا جاتا ہے، اور جو بھی اوپر سے آتا ہے وہ اسی درخت سے ہوتا ہوا آتا ہے۔ اب ہم قصے پر واپس آتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس درخت کو دیکھا اور کہا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے جیسے تھے، اس کے پھل مٹکے کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس کے اگل بغل سونے کے پروانے اڑ رہے تھے۔ اور جب اس درخت کو اللہ کے حکم نے ڈھانپا تو اس درخت کے رنگ کچھ اس طرح بدلے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی چیز ان رنگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب مین بات کہ جب نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کی جڑوں کو دیکھا تو فرمایا کہ ان جڑوں میں سے 4 چشمے جاری تھے، یہ 4 پانی کے سورسز پہ رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ 4 چشمے کہاں جا رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان میں سے 2 تو جنت میں نکلتے ہیں، اور 2 آپ کی دنیا میں نیل اور فرات کے روپ میں نکلتے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کس قدر حیرت انگیز بات ہے یہ کہ چھٹے آسمان سے جو بے حد دور ہے، ہم تو ہمارے یونیورس کے سائز کے بارے میں بھی نہیں جانتے، اور یہ بات تو چھٹے آسمان کی ہے کہ وہاں سے لے کر یہاں تک پانی آ رہا ہے، اور کنٹینیوسلی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے یہ جو بات کہی یہ صحیح البخاری کی 3207 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ اب پانی آ تو رہا ہے، لیکن آخر کیسے؟ اور اگر آ بھی رہا ہے تو اس کا اوپننگ پوائنٹ کہاں ہے؟ اب ہم ان دونوں باتوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے اس قدر دور سے سدرۃ المنتہا جو سبھی مخلوقات کی انتہا ہے، وہاں سے یہاں تک پانی آ کیسے رہا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، پورٹلز کے ذریعے۔ جی ہاں، اب میں نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری سی بات نہیں کی۔ پورٹلز تو ہم مسلمانوں کے لیے بہت عام سی بات ہے۔ سورہ کہف پورٹلز اور ٹائم ٹریول جیسی چیزوں سے بھری پڑی ہے، اور سورہ کہف کے اوپر انشاءاللہ میں ایک ویڈیو تفصیل سے بناؤں گا، اور اس ویڈیو میں ایسے حیران کن واقعات ہوں گے جن سے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لیکن فی الحال پورٹلز ہوتا کیا ہے؟ اصل میں پورٹل اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے آسمان کے دروازوں کا نام دیا ہے، اور نام سے ہی صاف ظاہر ہے کہ جس طرح ہم دروازے سے ادھر اور ادھر سیکنڈز میں آ سکتے ہیں، اسی طرح پورٹلز کی مدد سے ہم کتنی بھی دور کی ڈسٹینس ایک ہی قدم میں طے کر سکتے ہیں۔ پورٹل اصل میں 2 جگہوں کو کنیکٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج ایک پورٹل انڈیا میں کھل جائے اور ایک امریکہ میں، تو ہم ایک ہی قدم میں انڈیا سے امریکہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ کس طرح چھٹے آسمان سے پانی یہاں تک آتا ہے، لیکن اس کا اوپننگ پوائنٹ کہاں ہے جہاں یہ پورٹل کھلا ہوا ہے؟ جی ہاں، آج بھی کھلا ہوا ہے۔ ذرا سوچیے اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس پورٹل کا اوپننگ پوائنٹ کیا ہے تو یہ سچ مچ بہت بڑی ریسرچ ہوگی۔
اور اگر ہمیں ان پورٹلز کا اوپننگ پوائنٹ دیکھنا ہے تو ہمیں دریائے نیل اور دریائے فرات کے سورس کے بارے میں جاننا ہوگا کہ آخر کہاں سے یہ دونوں جاری ہوتے ہیں، یہ کہاں سے یہ دونوں دریا بہنا شروع ہوتے ہیں۔ تو جاننے کے لیے میں نے سب سے پہلے سب سے آسان طریقہ اپنایا، مطلب سیدھا انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ ان دونوں دریاؤں کا سورس کیا ہے، لیکن مجھے وہاں سے ایگزیکٹ آنسر نہیں ملا، بلکہ کچھ چھوٹی موٹی معلومات حاصل ہوئیں، جیسے کچھ ندیاں اور ایک لیک دریائے نیل کا سورس ہے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کچھ چھوٹی ندیاں اور ایک بڑی جھیل آخر کیسے اتنے بڑے دریا کو جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ چھوٹی ندیاں تو خود گرمیوں میں سوکھ جاتی ہیں۔ تو پھر تھوڑی ریسرچ کرنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ کیوں کوئی بھی آج تک ایگزیکٹلی نہیں بتا پایا کہ دریائے نیل کا مین سورس کیا ہے۔ اس کی وجہ تھی بے حد بڑے بڑے علاقے میں پھیلے ہوئے اور بے حد پیچیدہ ڈھنگ سے پھیلے ہوئے دلدلیں۔ جی ہاں، جب ہم سیٹلائٹ کی مدد سے دریائے نیل کا سورس ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ آلموسٹ دریائے نیل کا سورس ملنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک یہ دریا دلدلوں میں کہیں کھو سا جاتا ہے۔ اب ان دلدلوں میں پانی کہاں سے آتا ہے تو اس کا جواب ہے زمین سے۔ ہاں، یہ دلدلیں جتنی بڑی اوپر سے دکھتی ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑی نیچے سے ہیں۔ ان دلدلوں کا سورس گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے، اور اتنی بڑی بڑی دلدلوں میں اتنا زیادہ گراؤنڈ واٹر موجود ہوتا ہے کہ یہ زمین کے اندر غاریں گفائیں بنا لیتی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسی بے حد بڑی دلدلوں میں جو اتنی بڑی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی رومنس اور فرعون بھی آگے نہیں بڑھ پائے تھے، ان کے اندر چھپی کسی غار میں ہی وہ پورٹل ہو جیسے سدرۃ المنتہا کا پانی یہاں تک آ رہا ہے۔ لیکن کیا آپ نے ایک بات نوٹس کی کہ دریائے نیل کا سورس دنیا سے کتنا چھپا ہوا ہے؟ جیسے یہ ندی خود پتہ نہیں کتنی بار گھومتی ہے، اور پھر یہ ندی اور کتنے الگ ندیوں سے جڑتی ہے، پھر بیچ میں ایک دم سے بے حد بڑے بڑے دلدل آ جانا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جان بوجھ کر ہم سے یہ سب چھپایا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دریا فرات کی۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ترکی کے پہاڑوں سے اس دریا کا پانی اترتا ہے اور پھر آگے جا کر دریا فرات کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن پھر سے وہی بات کہ کیسے اتنی بڑی ندی صرف پہاڑ سے اترتے پانی اور کچھ چھوٹی دریاؤں سے مسلسل بہتا ہی رہتا ہے۔ اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے آج کا سب سے بہترین طریقہ اپنایا، یعنی سیٹلائٹ سے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ دریا فرات کا مین سورس کیا ہے، اور واپس سے وہی کہانی، مطلب اچانک سے اس دریا کے بیچ میں بڑے بڑے دلدل آ جاتے ہیں جن میں ریسرچ کرنا بے حد مشکل ہے، اور آج بھی کوئی ان کے اندر کھوج بین وغیرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اور شاید ہو سکتا ہے انہی دلدلوں میں، مطلب دریائے نیل والے دلدل اور دریائے فرات والے دلدل میں دونوں پورٹل چھپے ہوئے ہوں۔ خیر کچھ بھی ہو، ایک بات تو سچ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے لے کر اس دنیا تک ابھی بھی پانی آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے جس دجال کو بعد میں آنا ہے وہ دریائے فرات کے پورٹل سے ہی آئے، کیونکہ بعد میں پانی تو سوکھ جائے گا، باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔